پاکستان ہرگز وجود میں نہ آتا اگر اس میں فیضان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہ ہوتا۔ جس کو بھی توفیق دیتا ہے خدا، آندھیوں میں وہ جلاتا ہے چراغ۔ ناظرین، 1934 میں جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ لندن میں تھے اور اچانک ممبئی واپس آ گئے تو آپ کے سب سے قریبی دوست علامہ شبیر احمد عثمانی، جنہوں نے آپ کا نماز جنازہ بھی پڑھایا، وہ بہت خوش ہوئے آپ کے آنے پر اور آپ سے پوچھنے لگے کہ ہم آپ سے اتنے سالوں سے درخواست کر رہے تھے، آپ نہیں آ رہے تھے، ہمیں خوشی ہے کہ آپ آ گئے، آپ کی ضرورت تھی۔ پھر پوچھا کہ کیا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی شاعری لکھی جس کی وجہ سے آپ واپس آئے، یا لیاقت علی خان، یا کوئی اور؟ کیا، کیوں، کیسے؟ کیوں نہ کہ ہم آپ کو واپس لانے کی کوشش میں لگے تھے لیکن آپ مان نہیں رہے تھے، پھر آپ اچانک پہنچ گئے، شکریہ آپ کا، کیسے ہوا یہ؟ پھر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور فرمایا کہ آپ جیسا سوچ رہے ہیں ایسا نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں گا مگر ایک شرط پر کہ جب تک میں زندہ ہوں آپ نے یہ بات کسی سے نہیں کہنی۔ علامہ شبیر احمد عثمانی نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ پھر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں لندن میں تھا اور میرا رات کو پلنگ ہل رہا تھا تو میں اٹھا، دیکھا کچھ بھی نہیں ہے، پھر سو گیا، دوبارہ ہلنے لگا، اتنے زور کا تھا کہ میں اٹھ کر باہر گیا، دیکھا کہ لوگ اور کوئی بھی باہر نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، کوئی آواز نہیں ہے، پھر آ کر سو گیا۔ تیسری بار پھر پلنگ ہل رہا تھا، پھر میں بیدار ہوا تو دیکھا ایک نورانی صورت والی شخصیت وہاں کھڑی ہیں، ذرا خیال کیا کہ یہ کہاں سے کدھر سے آئے۔ میں کھڑا ہو گیا، سوال کیا انگریزی میں، کیونکہ میں لندن میں تھا، Who are you؟ اور جواب انگریزی میں، اول درجے کی انگریزی میں، I am your prophet Muhammad peace be upon him۔ اچانک سے جسم میں کچھ ہوا، جسم کے سارے بال کھڑے ہو گئے۔ But can I do for my Lord؟ یہ بندہ ناچیز آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انگریزی میں، You are urgently needed by the Muslims and the subcontinent. I ordered you to go back and lead the freedom struggle. Don't worry, I will be with you. You will be succeeded in your mission, انشاءاللہ۔ برِ صغیر کے مسلمانوں کو آپ کی فوری ضرورت ہے، میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ واپس جائیں اور آزادی کی جدوجہد جاری رکھیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ یہی وجہ ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پاکستان کو کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی، کیوں نہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد فرما رہے ہیں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص آغا اسحاق، جو مزار مبارک کے اندر جانے والے واحد مجاز تھے، وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی تربیت کرنے والے کو فرماتے ہیں، جس روز قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا پاکستان میں انتقال ہوا، اس روز مجھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مسرور تھے، فرمایا آج ہمارا دوست آ رہا ہے، اس کی آمد کی خوشی مناؤ۔ میں نے عرض کیا حضور وہ کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ محمد علی جناح ہیں۔ اس خواب کی حقیقت اس خواب سے بھی ہوتی ہے جو سرحد ہزارہ کے بزرگ کے روضہ اطہر میں دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لمبے صاحب سر پہ ٹوپی پہنے کھڑے ہیں اور پیچھے لوگوں کا ہجوم ہے۔ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ ٹوپی والے کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے یہ محمد علی جناح ہیں اور یہ سب لوگ مجاہد ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آب زمزم کی بہت بڑی مقدار لی اور قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے ساتھیوں پر چھڑکی۔ ناظرین، اس خواب کی تفصیل روزنامہ نوائے وقت لاہور میں 1946 میں بھی شائع ہوئی۔ علامہ شبیر احمد عثمانی سے پوچھا گیا کہ آپ قائد اعظم کے مخالف تھے اور آپ راتوں رات کیسے بدل گئے؟ کہتے ہیں کہ کل رات مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور ان کے ساتھ قائد اعظم محمد علی جناح کھڑے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا سپاہی ہے، اس کی کبھی مخالفت نہ کرنا۔